جواب جو علماء نے دیا ہے، اور ہماری اور آپ کی بھی یہ چیز بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس شخصیت کو ہم نے اپنا امام مانا، اپنا قائد مانا، اپنا مقتدی مانا، اپنا رہبر مانا، اور جس کے کو ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد مانا، ہماری حقیقی زندگی جس نبی کے طریقے پر اور ہماری روحانی زندگی میں کامیابی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی جس نبی کے طریقے پر ہوگی تو اس نبی کے طریقے کا ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہیں یا اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، تو دو پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں رہے، وہاں کے حالات کیسے تھے، آپ نے ایسی مشقتیں اور پریشانیاں اٹھائیں، کفار مکہ کے ظلموں کو آپ نے سہا، اور اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی ہے، اور آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ 13 سال آپ مکے کی زندگی میں رہے، 10 سال آپ مدینہ منورہ کی زندگی میں رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی زندگی میں یہ پریشانیاں اٹھائیں، مکے سے مدینہ منورہ کی جانب آپ نے سفر کیا تو اس میں اس طرح کی مشقتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں سے اس طریقے کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، آپ کی مجلسوں میں لوگ آتے، آپ سے ملاقات کرتے تو آپ اس طریقے سے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں عموماً ہماری مجلسوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ پھر بعض مقررین کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گفتگو کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کی بھویں ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی مبارک داڑھی ایسی تھی، آپ کے کپڑے ایسے تھے، آپ چلتے اس طریقے سے تھے، کھاتے اس طریقے سے تھے، بیٹھتے اس طریقے سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو پانی پینے کا پیالہ تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا، کھانے کے جو برتن تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلواریں وہ اس طرح کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریوں کی تعداد اتنی تھی، آپ کے گھوڑوں کی تعداد اتنی تھی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے سنی بھی ہوں گی اور ہمارے سامنے بیان بھی کی جاتی ہیں۔ تو ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ کرنے کا پہلو یہ ہے کہ نبی کی چیزوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جو چیزیں عام طور پر ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر معراج کا سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے آسمانوں کا سفر فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر میں مکہ المکرمہ سے آپ چلے ہیں اور بیت المقدس پر جا کر کے آپ رکے ہیں، اور بیت المقدس سے پھر 7 آسمان کی اللہ رب العزت نے آپ کو سیر کرائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 آسمان کا سفر کرایا گیا۔ یہ تذکرہ ہم اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اپنی زبانوں سے اس تذکرے کو کرتے ہیں، لیکن آپ غور کر کے یہ بتائیں
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے معراج کا سفر کیا، تو اس تذکرے کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بھی معراج کا سفر کریں۔ غور کیجئے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 11 شادیاں فرمائیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائیں، تو یہ تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ بھی 11 شادیاں کریں؟ نہیں، اس لیے نہیں کیا جاتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جس وقت آپ گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے کس طریقے سے روشنی کی کرنیں نکلتی تھیں، یہ تذکرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ کوشش کے باوجود ان چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال یہ چاند سے بڑھا ہوا ہے۔ اب یہ جو تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کا حسن ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کے اندر اللہ رب العزت نے کمالات رکھے تھے، وہ کمال ہمارے بالوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک لعاب میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی، وہ ہمارے تھوک اور لعاب میں وہ برکت نہیں ہو سکتی، بلکہ برکت تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے لعاب کے اندر تو اس طریقے کے جراثیم ہوتے ہیں کہ بجائے اس سے کہ لوگوں کو شفا حاصل ہو، لوگ بیمار اور پڑ جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کے حوالے سے یہ بات آتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں تشریف لے جاتے برکتوں کا نزول ہوتا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے جانے سے کہاں برکتوں کا نزول ہوگا، بلکہ ہم تو دوسروں کا کھا کر کے اور بے برکتی کے سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو نبی کی زندگی کا پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی کے اندر انگلیاں ڈالی تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب کسی برتن میں ڈالا تو کھانے کی بے برکتی ختم ہو گئی، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خندق کو کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ خندق کو کھودنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس کو کھودنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ مکے کے کافر مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت مسلمانوں میں بظاہر اتنی طاقت و قوت نہیں تھی کہ کافروں کے لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے ایک درخواست پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ، کتنا اچھا ہو جائے کہ ہم مدینہ منورہ کے 3 سائیڈوں میں ایک گڑھا بنا دیں، کھود دیں اس جگہ کو، اور جس طریقے سے خندقیں ہوتی ہیں اس طریقے سے اس جگہ کو کھود دیا جائے تاکہ باہر سے آنے والے کافر مدینہ پر حملہ نہ کر سکیں۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اس خندق کو کھودنے میں لگے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس خندق کو کھود دیا تھا۔ جس زمانے میں یہ کام کیا جا رہا ہے تو اس زمانے کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ خندق کو کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، اور سارے صحابہ مسلسل محنت پر اس طریقے سے مصروف ہیں کہ کھانے کی اور پینے کی اور کھانا بنانے کی اور پانی لانے کی ان تمام کی تمام قیودات سے وہ آزاد ہیں، اور اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بڑی الجھن اور مصیبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے معمول کی چیزیں بھول جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر گھر میں کوئی بڑی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو گھر والے دوپہر کا کھانا بھول جاتے ہیں،
بھئی کیوں کھانا بھول گئے؟ گھر میں اگر بیٹے کے چوٹ لگ جائے، وہ چھت کے اوپر سے گر جائے، تو سارے گھر والے اس کو لے کر کے جو ہسپتال کی جانب دوڑیں گے، اور اس میں جو مصروفیت ہوگی، اس مصروفیت میں وہ اپنا ناشتہ بھی بھول جائیں گے، اپنے دوپہر کا کھانا بھی بھول جائیں گے۔ کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ بڑی پریشانی کے مقابل ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آدمی ان چیزوں سے بے توجہ ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی عدالت کا مسئلہ ہو، تحصیل کے چکر لگانے کی ضرورت پیش آئے اور پتہ لگے کہ ہماری تحصیل کی کارروائی میں 2 گھنٹے کا وقت اور باقی ہے اور ورنہ تو وکیل ہم کو نہیں ملے گا، آدمی اس کے لیے بھاگا دوڑی کرتا ہے، فوٹو کاپی کراتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے، یہ ساری محنتیں اور مشقتیں جب کرتا ہے اور نتیجے کے اعتبار سے جب اپنا کام وہ کر کے فارغ ہوتا تو پتہ لگا کہ 5 بج گئے، اور 5 بجے اس کو احساس ہوا کہ آج تو ہم نے دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا، کھانا تو بہت دور کی بات، آج پانی ہی نہیں پیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ اہم کام میں مصروف تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اسی طریقے سے خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی گھر پر دعوت ہے، آپ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے چلیں۔ تفصیلی واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہماری دعوت ہے یا کسی اور کی بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ آپ کے 2 صحابی جو حضور علیہ السلام کے 2 وزیر بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان دونوں کی بھی یا رسول اللہ آپ ان دونوں کو بھی لے چلیں، ان دونوں کی بھی دعوت ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جابر نے فرمایا 3 لوگوں کی دعوت، اور حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کے سامنے تمام کے تمام خندق پر کام کرنے والے مسلمانوں کو کہا کہ لوگوں آؤ، جابر بن عبداللہ نے تمہاری دعوت کی۔ اب یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے۔ پریشان اس لیے ہوئے کہ گھر سے بیوی نے یہ کہہ کر کے بھیجا تھا کہ جائیے حضور علیہ السلام کی دعوت کر کے آ جائیے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دعوت فرمائی، لیکن حضور علیہ السلام نے تمام کے تمام صحابہ کو کہا کہ آؤ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، گھر میں تو اتنا کھانا ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر تم گھر جاؤ اور گھر جا کر کے اپنی اس ہانڈی کو کہ جو چولہے پر رکھی ہوئی ہے اس کو نیچے مت اتارنا، اور جس آٹے کو تم نے گوندھ رکھا ہے اور تمہاری بیوی روٹی پکا رہی ہے اس آٹے سے کپڑے کو مت ہٹانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تشریف لے گئے۔ آپ تصور کیجئے گا کہ اگر کبھی آپ کے یہاں کوئی پروگرام ہو اور صرف 3-4 علماء کی دعوت کی جائے اور وہ علماء پروگرام کے بعد کہیں کہ چلو بھائی جہاں پر ہماری دعوت ہے وہاں پر آپ لوگ بھی کھانا کھانے کے لیے چلو، سارے مجمع کو لے کر کے جائیں، تو آپ سوچئے کہ وہ آدمی کتنا حواس باختہ ہو جائے گا، کتنا پریشان ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے بیوی کو سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے تو 3 کی دعوت کی تھی، یہ تو 700 سے زیادہ کا مجمع آ رہا ہے، اب 700 سے زیادہ کو کیسے کھانا کھلایا جائے؟ روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ناراض ہو گئی کہ تم نے کوئی گڑبڑی کی ہوگی، تم نے اپنی طرف سے جا کر کے سخاوت کا اظہار کیا ہوگا، اسی لیے تو حضور نے ان کو بلایا ہے۔ حضرت جابر اپنی بیوی کے سامنے فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی جانب سے ان 700 صحابہ کی دعوت کر دی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی چونکہ وہ بھی صحابیہ ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کے معجزات کو جانتی تھیں، وہ جانتی تھیں کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو انگلیوں سے چاند کا اشارہ کرتا ہے چاند کی طرف اور وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ تو وہ نبی ہے کہ اگر پانی کے اندر اپنی انگلیاں ڈالتا ہے تو خشک کنویں کے اندر پانی بھر جاتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے معجزات سے واقف تھی، فرمانے لگیں کہ اگر نبی علیہ السلام نے ان 700 صحابہ کی دعوت کی ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں، حضور علیہ السلام ہی اس کا انتظام فرمائیں گے۔ لکھا ہے علماء نے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے ہیں اور جو ہانڈی کھانے کی بنی ہوئی ہے اس ہانڈی کو آپ علیہ السلام نے اتارا، اپنا مبارک لعاب اس کے اندر ڈالا
اور مبارک لعاب ڈالنے کے بعد آپ نے اس سے جو کھانا نکال کر کے دینا شروع کیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ 700 صحابہ کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے اور کھانے کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ امام الانبیاء نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس موقع پر ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے یہ واقعہ کہیں اور بھی سنا ہوگا۔ آپ غور کر کے بتائیں کہ اس طرح کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم اور آپ بھی اپنے کھانے میں لعاب ڈال کر کے اس کو برکت والا بنا دیں؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو مطلب ہی نہیں بنتا۔ ہمارے اور آپ کے کھانے میں اگر کوئی آدمی، لعاب تو بہت دور کی بات ہے، اگر تھوک کی چھینٹیں پہنچ جائیں تو آدمی اس کو کھانا گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اس درجے کی محبت اپنے والدین سے بھی نہیں کرتا، اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی اس درجے کی محبت نہیں کرتا ہے جتنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو محبت تھی۔ اس کی ایک ہم مثال بیان کریں، آپ کو اس پر توجہ ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن میں بات آ سکتی کہ آدمی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے اتنی زیادہ محبت کر لے گا۔ جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ان واقعات نے ثابت کر دیا کہ ایک آدمی اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا تھا۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جنگ بدر کے واقعے کے بعد ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے غالباً حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، وہ آ کر کے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ والد صاحب، جنگ بدر میں کافروں کی جانب سے لڑ رہا تھا اور آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آپ آئے کہ میں آپ کو قتل کر دوں، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ آپ میرے والد ہیں اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنیے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے، جنگ بدر میں اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو ابو بکر تم کو قتل کرنے سے بالکل بھی دریغ نہ کرتا، ابو بکر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ باپ بیٹے کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہے، کس بنیاد پر؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی محبت کی بنیاد پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس وصف کو اور اس خاصیت کو بیان فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ یہ قوم ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور امام الانبیاء نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک سے اتنی محبت کرنے والی ہے کہ اگر یہ خاندان کی دشمنی انہیں مول لینے کی ضرورت پڑ جائے، خاندان کی دشمنی بھی مول لے لیں گے، دوست و احباب کی دشمنی بھی مول لے لیں گے، بیٹے کی دشمنی بھی مول لے لیں گے، باپ کی دشمنی کو بھی مول لے لیں گے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نفرت اور نبی کی دشمنی کو مول نہیں لے سکتے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے واقعات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور بہت سے صحابہ کے تو واقعات ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں حملہ کیا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے باپ کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا، اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے خلاف تلوار اٹھا کر کے میدان میں اتر آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں، آ کر کے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، اگر والدین سے تم زیادہ محبت کرتے ہو اور مجھ سے والدین کے مقابل کم محبت کرتے ہو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔
ایمان کب مکمل ہوگا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 قسم کی باتیں فرمائیں، ان میں آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے تو میری ذات سے اتنی محبت کرنی پڑے گی کہ جتنی محبت تم اپنی اولاد سے نہیں کرتے، جتنی محبت تم اپنے والدین سے بھی نہیں کرتے۔ یہاں پر ہم ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے اللہ نہ کرے ہمارا باپ یا ہماری ماں، ہماری بہن یا ہمارے بھائی یا ہماری بیوی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے تو آپ اس کو برداشت کر لیں گے؟ ایک مسلمان کے ایمان سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر وہ پکا سچا مومن ہے تو ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، چاہے اس کے والد گستاخی کریں، اس کا بیٹا گستاخی کرے یا اس کی ماں گستاخی کرے۔ اگر گستاخ کرنے والی زبان کو کاٹنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مسلمان ماں کی زبان کاٹنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور باپ کی گردن بھی اتارنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اگر باپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے باپ سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، نابینا صحابی تھے، تو ان صحابی کی باندی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کیا ہوا کہ ان کی باندی کو صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ ان کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، اس باندی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور وہ مر چکی ہے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں مشہور ہو گیا کہ فلاں عورت کو رات میں کسی نے قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت میں کیس آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت کو قتل کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب بنا کر کے فرمایا کہ بتاؤ کون ہے کہ جس نے فلاں باندی کو فلاں عورت کو قتل کیا ہے، اس سے قصاص لیا جائے گا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر دوبارہ اعلان کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان بار بار کرنے سے ایک صحابی پیچھے سے کھڑے ہو گئے، اور ان صحابی کو پیچھے سے کھڑے ہونے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اگر وہ صحابی کھڑے ہو کر کے نہ بتاتے تو آسمان سے جبرائیل امین آ کر کے بتا دیتے۔ تو وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی باندی کو قتل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں قتل کیا ہے؟ وہ صحابی نابینا تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ روزانہ رات کا اس کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب وہ سوتی تھی تو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، میں اس کو روزانہ خاموش کرتا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ گزشتہ رات جب اس نے آپ کو گالی دی اور میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو نتیجتاً میں نے اس کے اوپر اپنی تلوار سے حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ اگر گستاخ رسول کی زبان کو کاٹ دیا، گستاخ رسول کو اگر تم نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس خون کو معاف کر دیا ہے، نہ دنیا میں گناہ ہے نہ آخرت میں کوئی گناہ ملے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر ہم نے 2 باتیں بنیادی طور پر کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سیرت کے جلسوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات اور نبی کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک محبت کے لائق ہے۔ یہ جو تذکرہ کیا جاتا ہے، جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ حضور کا چلنا ایسا تھا، حضور کے بال ایسے تھے، حضور کے گھر میں برتن ایسے ہوتے تھے، آپ کی تلواریں ایسی ہوتی تھیں، آپ کے جانور اور آپ کے گھوڑے اس طرح تھے، یہ تمام کی تمام تفصیلات کا جو ذکر کیا جاتا ہے یہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا نتیجہ ہے اور محبت کی بنیاد ہے۔ تو ایک تو ہم اپنی مجلسوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذکر سے اس طریقے سے منور کریں،
اور دوسری جو مقصود اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خالص تذکرہ یہ ہماری مجلسوں کا حصہ نہ ہو کہ خالی ہم نے بیٹھ کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں قصیدے پڑھ دیے، کسی نے نعتیں پڑھ دیں اور کسی نے کلام پڑھ دیا اور مسجد کے اندر واہ واہ اس پر لوٹ لی گئی اور باتیں ختم کر دی گئیں۔ یہ پروگراموں کا مقصد نہیں ہوتا ہے، ان پروگراموں کا عنوان ہی سیرت النبی ہوتا ہے اور سیرت کا مطلب ہی نبی کا طریقہ ہوتا ہے۔ پروگراموں کا مقصد ہی یہ ہے کہ پروگرام کیا جا رہا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لایا جائے، اپنی زندگی میں داخل کیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے تھے، اور گھر والوں کے ساتھ آپ کے ملاقات کرنے کا انداز کیا تھا، معاشرت کا کیا انداز تھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار کرنے کی ہیں اور عمل کرنے کی ہیں، لیکن ان چیزوں میں ہم کورے ہیں۔ ہم جہاں تک مسجد کی بات ہوتی ہے یا دینی مجلسوں کی بات ہوتی ہے تو بڑے دھڑلے سے تقریریں ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر باہر کی زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو تلاش کیا جائے، گھروں میں سیرت کو تلاش کیا جائے، بچوں میں، جوانوں میں اور بوڑھوں میں نبی کے طریقے کو تلاش کیا جائے تو قسم کھانے کو بھی نبی کا طریقہ نظر نہیں آتا۔ یوں ہم محب رسول ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے۔ یاد رکھیے گا، جس طریقے سے آزادی کے جھنڈے لگا دینے سے کوئی ملک کو آزاد کرانے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ ترنگا اپنے گھر پر لگائیں اور یہ دعویٰ اور ثابت کرنا چاہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے والے ہم ہیں خالص ترنگا لگانے سے، اگر ہندوستان کی آزادی دلیل بن جاتی ہو اور آپ محب وطن بن جاتے ہوں تو پھر ترنگا لگانا بڑا آسان ہے اور ترنگے کے ذریعے محب وطن اپنے آپ کو ثابت کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن قانون یہ نہیں، قانون یہ ہے کہ آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق اپنے عمل کو بھی کر کے دکھائیے۔ اگر جھنڈے لگا دینے سے، یہ جھنڈیوں کا پرچار کر دینے سے، اپنی گاڑیوں پر اس کو لگا لینے سے آپ محب رسول بن جائیں تو یہ بڑا آسان کام ہے، پھر تو آدمی ہر ایک قسم کے کپڑے بھی سلوائے اور پھر اپنے آپ کو محب رسول ثابت کر دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ محب رسول نہیں ہیں، یہ بھی محب رسول ہیں، لیکن خالی حضور سے محبت کا یہی تقاضا نہیں ہے، بلکہ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طریقے کے مطابق عمل کر کے دکھایا جائے۔ آپ تو ہر سال کی نئی نئی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ پروگرام ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے لیے بڑا سا بینر بنوایا گیا اور اس کے اندر ہری جھنڈیاں بھی لگائی گئی اور ساتھ میں ناچنے والے بھی ناچ رہے ہیں، رقص و سرور کی مجلسیں ہو رہی ہیں، بلکہ لڑکیوں کو عید میلاد النبی کے پروگراموں میں باضابطہ لایا جا رہا ہے اور ان سے کلام پڑھوائے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی نبی کی سیرت ہے؟ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ کبھی علماء اہل اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اس عمل کو جائز نہیں قرار دے سکتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا جشن ہم ناچ کر کے منائیں۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار ناچ کر کے، گانے گا کر کے نہیں کیا ہے تو پھر یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ زندہ شریعت کا مذاق ہے۔ ہمیں اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بنیادی بات یہی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ حقیقی محبت یہ محبت ہے، زبانی دعوے کرنے سے کبھی محبت ثابت نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو ابو لہب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جاؤ اس بچے کی ولادت کی خوشی میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں باندی کو تو اس نے آزاد کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی اس خوشی کا کوئی اعتبار نہیں کیا، بلکہ اگر ابو لہب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کی ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے باضابطہ ایک سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں مہر لگا دی کہ ابو لہب جہنمی ہے۔
کیوں جہنمی؟ اس لیے جہنمی کہ اس نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق نہیں بنایا۔ تو خالی خوشی کا اظہار کر دینا کافی نہیں، بلکہ محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی اس کو ظاہر کیا جائے اور عملی زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو لایا جائے، تو یہ چیز ہماری نجات کے لیے اور آپ کی نجات کے لیے بنیادی ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی اور پاکیزہ محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں اپنی مجلسوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذکر سے منور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔